اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے کے بارے میں بات کروں گی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی طرف توجہ فرمائی۔ مدینہ منورہ کی آمد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب جس جگہ بیٹھی تھی، وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کے لیے پسند آئی۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں سہیل اور سہیل کی تھی۔ ان بچوں نے یہ زمین مسجد کے لیے بغیر کسی قیمت کے دینا چاہی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت ادا کرنے کے بعد مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر۔ جب مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا پتھر اپنے دست مبارک سے رکھا۔ تمام صحابہ کرام نے مسجد کی تعمیر میں بڑے ذوق و شوق، محبت اور عقیدت کے ساتھ حصہ لیا۔ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مسجد کی تعمیر میں ایک عام مزدور کی حیثیت سے شریک رہے۔ مسجد کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئیں۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھجور کے ستون کھڑے کیے گئے۔ ان ستونوں پر کھجور کی شاخیں، پتے اور گھاس ڈال کر مسجد کی چھت تعمیر کی گئی۔ اس وقت تک دو ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ چکی تھیں۔ ان کے لیے دو حجرے کمرے مسجد کے ساتھ ہی تعمیر کیے گئے۔ بعد میں دیگر ازواج مطہرات کے آنے پر ان کے لیے بھی مسجد کے ساتھ کمرے بنائے گئے۔ اصحاب صفہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمال مشرقی حصے میں اونچی جگہ پر ایک چبوترا بیٹھک تعمیر کیا گیا۔ اس چبوترے کو صفہ کہا جاتا تھا، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تعلیمات سیکھنے کی غرض سے قیام کرتے۔ یہ صحابہ کرام اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی اہمیت۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کی عدالتی، مذہبی، سیاسی اور معاشرتی سرگرمیوں میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مجاہدین اسلام کی تربیت گاہ بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسجد میں بیٹھ کر مختلف معاشرتی اور بین الاقوامی مسائل سے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کرتے اور احکامات جاری فرماتے۔ اس لحاظ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شعبوں کا مرکز تھی۔ اس سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے ساتھ تعلیم و تربیت، سیاسی امور پر تبادلہ خیال، جہاد کی تیاری اور باہمی مشاورات کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم درسگاہ، تربیت گاہ، بیت المال، دارالشورا، جہاد کی تربیت گاہ ہونے کی وجہ سے ایک بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے آج کے دور میں مساجد میں نماز کے علاوہ معاشرتی، تعلیمی، باہمی مشاورات کی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے۔ آج کا یہ میرا عنوان پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔